انہوں نے لکھا ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایگزامینیشن ہال میں، امتحان دے رہا تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے پاس سکہ تھا، سکہ اچھالتا پھر لکھنے لگ جاتا، پھر سکہ اچھالتا پھر لکھنے لگ جاتا. تو میں نے کیا اس کے بعد میں نے کہا کیا کر رہا ہوں؟ کہا کہ ٹرو فالس ہے، صحیح غلط ہے. تو اس کو میں اچھالتا ہوں، چاند آ جاتا ہے تو صحیح ہے، دوسرا آ جائے تو غلط ہے. تو اس میں آپ یہی کریں، بس اس میں آپ اپنے اندازے کے مطابق، کیونکہ جو پرچہ بنانے والا ہے اس تک آپ کہاں رسائی حاصل کر سکتے ہیں. بس اللہ سے مانگے، بسم اللہ کر کے استخارہ کر کے شروع ہو جائے. یہ ہماری اس کی کمزوری ہے، نظام کی کمزوری ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظام کی کمزوری ہوتی ہے، اس میں ہم بس بے بس ہو جاتے ہیں. بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، دعا کرو میں آ جاؤ وزیر اعظم، پھر ہم سیٹ کر دیں. اچھا، جو انہوں نے سوال کیا نا علوم القرآن میں کمزوری کیوں ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم منطق کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں قرآن سے، ہم نحو کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، قرآن کو اہمیت نہیں دیتے. ہم یہ صرف اور نو اس لیے سیکھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھے، لیکن قرآن کو ہم اہمیت نہیں دیتے. قرآن کا پیریڈ ہوتا ہے تو بس چلو یار ضائع بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صرف نو اگر استاد سخت ہے تو اور پھر اس میں ہم بیٹھتے رہتے ہیں. اجرا ہم اس کا زیادہ کرتے ہیں. آج بھی میری بات ہو رہی تھی، پسند بھی کیا کرے، نظام کی بھی کچھ وہ ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث، فقہ، ان تین چیزوں پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے. قرآن، حدیث، فقہ اور سیرت. اور خاص کر کے جو لیکچرار حضرات بننے چاہتے ہیں تو ان کو سیرت بہت زیادہ اس کو مہارت حاصل کرنی، کیونکہ سوالات اسی سے ہوتے ہیں اکثر. تو یہ چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم وہ کرتے نہیں. دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کی تیاری کیسے کی جائے، کتابیں زیادہ ہیں، وقت تھوڑا ہے تو کیا کیا جائے. یہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کی تیاری کیسے کی جائے، یہ تو آپ لوگ ماشاءاللہ خوش قسمت تو ایسے مدرسے میں جو آپ کو دونوں چیزوں کی نہ بلکہ اجازت دے رہے ہیں بلکہ آپ کو تیار بھی کر رہے ہیں، ہے نا. تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے دور میں میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں کوئی تیاری نہیں کروائی جاتی. وہاں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ 70% مارک لے لیں، مارکس اس میں درس نظامی میں، پھر آپ کو اجازت دینی پڑے گی. پھر بھی ہم 70 نہیں بلکہ 80-85 لے لیتے، پھر درخواست دینی پڑتی. درخواست میں پھر ایک استاد سے سفارش، پھر جتنے بھی آپ کے جو پیریڈز والے ان سے سفارش کہ واقعی یار اس نے تکے میں نمبر نہیں لیے، پڑھنے والا ہے. وہ سفارش کرنے کے بعد پھر ناظم تعلیمات کے سامنے ہم پیش کرتے اور وہ پھر دیکھتے اچھا چلو اجازت. اتنے خواری کر کے پھر ہم نے بی اے، بی ایڈ، ایم اے، یہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کیے یہ چیزیں. تو آپ لوگ تو خوش قسمت ہو، نہیں کر رہے ہو تو پھر کم از کم آپ لوگ کو نا جیسے آپ درس نظامی سے فارغ ہو جائے، آپ کا کم از کم ایم فل نہیں تو ایم اے ہو جانا چاہیے. الگ سے ایک اور ایم اے، ایک تو یہ ایم اے اسلامیات ہے جس کا پڑھا چل رہا ہے، کبھی مانتے کبھی نہیں مانتے. تو کم از کم آپ کو ایم اے اردو یا ایم اے مطالعہ پاکستان یا ایم اے ہسٹری، جو آسان چیزیں ہیں آپ کے لیے بہت ایزی ہے، جو آپ کی اسباق ہے، یہ دوسرے علوم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ جتنی محنت کرتے ہیں. تو یہ آپ کو فراغت سے پہلے ہو جانا چاہیے. بعد میں ٹائم نہیں ملے گا، پونی نکال دو کہ بعد میں کریں گے، بعد میں ٹائم نہیں ملے گا. صحیح ہے جواب ہو گیا.